بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور ہمیشہ اس دن جو ہے ہم کسی ایسے سوشل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں جس پہ بات کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے پچھلا ہفتہ جو گزرا ہوتا ہے اس میں ایسے بہت سے واقعات سوشل میڈیا پہ یا مین میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ چلے ہوتے ہیں جن کو کہ ایک ایسے نظریے سے میری نظر میں دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے جو کہ ایک اسلامی نظریہ ہو، یا آپ نے جس اینک سے اس مسئلے کو دیکھنا ہے اس میں مذہبی رنگ جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، آپ جس مرضی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یہ بنیادی طور پہ ایک اسلامی ریاست ہے، اور ہمارے ہاں اسلامی ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تربیت گاہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مساجد ہیں، ہمارے ہاں مدارس ہیں، ہمارے ہاں علماء اکرام ہیں، ہمارے ہاں تو دن جو ہیں یا جو اوکیشنز ہیں یا مہینے جو ہیں وہ بھی علماء اکرام کے کہنے کے مطابق ہم بناتے ہیں۔ میں اسلامی چاند کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیے تو مجھے لگتا ہے، مجھے ہی نہیں صرف لگتا، سٹیٹسٹکس دیکھیے تو لاہور کے اندر صرف جو خلا کی طلاق کی نہیں، خلا کی جو تعداد ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب اس کے اوپر وکلا جو ہے وہ بھی آ کے سوشل میڈیا پہ اپنی رائے دینے لگ گئے ہیں کہ جناب اتنے ہزار ہو گئی۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ اس وقت جو پچھلے 4-5 ماہ کے اندر جو خلا کے کیسز آئے ہیں صرف لاہور کے اندر، میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، صرف لاہور کے اندر وہ تقریباً 11,000 سے زیادہ ہیں، اور 6,000 خلا جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ یہ خلا، ان 6,000 خلا اور 11,000 خلا اور 6,000 خلا جو ہو گئے ہیں، ان میں سے 85%، 85% جو ہیں ان میں خواتین جو ہیں وہ بھاگ کے کورٹ میں آئیں اور انہوں نے کورٹ میرج کی۔ اس میں کورٹ کا نام جو ہے وہ بالکل بدنام ہے، اس کا کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ وکیل کے دفتر میں بیٹھ کے نکاح کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیے کہ جرائم کی ایک بہت بڑی امبیرسنگ سچویشن جو ہے وہ میں نے بھی ذاتی طور پہ فیس کی، لیکن اس پہ بعد میں آتا ہوں۔ کراچی میں ایک خاتون نے اپنے خاوند سے لڑائی کی اور وہ سمندر پہ چلی گئی اپنی چھوٹی سی بچی کو لے کر، اور اس نے جا کے بچی کو ڈبو دی اور خود وہ بچ گئی۔ جب یہ خبر چلی تو جو مارننگ شوز تھے اس دن سارے چینلز کے، انہوں نے کہا کہ عورت ذہنی طور پہ کتنی ڈسٹربڈ ہوگی جو اس کو یہ کرنا پڑا۔ کسی شخص نے یہ ڈسکس نہیں کیا کہ ایک بچی جو تھی، جو وہ بھی عورت تھی، اس کو وہ مار دیا، اس کے اوپر کیا کوئی جرم صادق ہوگا، یا اس پہ بحث یہ ہوگی کہ وہ نفسیاتی سٹریس میں تھی۔ دوسری طرف دیکھیے کہ اگر آپ پچھلے 6 مہینے کا ڈیٹا نکالیں تو ہم ہر پیر کو جو پروگرام کرتے ہیں اس میں کسی خاتون نے کسی کا قتل کیا ہوتا ہے، وہ قتل عشق کے چکر میں ہو، وہ کسی وجہ سے ہو۔ میں یہ باتیں کہتا ہوں نا گھبراتا ہوں، اس لیے میں جلدی سے کہہ کے گزار دیتا ہوں۔ لڑکی جو ہے اس کے گھر میں اس کا ملنے والا آ رہا ہے، لڑکی ڈیف ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کا ملنے والا آ رہا ہے۔ ماں نے ڈیف لڑکی کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، لڑکی نے ہتھوڑی کے ساتھ اپنی ماں کے سر کو مار دیا، اور اسی کمرے میں جہاں وہ ملا کرتی تھی اسی کمرے میں دفن کر دیا، اور کئی ماہ بعد اس کی لاش وہاں سے ڈسکور ہوتی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ میڈیا پہ خبر چلتی ہے جناب کہ ایک خاتون کو کئی لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اب یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے بھی میں گھبرا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ بھی پیمرا کی پکڑ ہو جاتی ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوا۔ خامند نے پکڑا، اس کے بہنوئی آ گئے، فلانے آ گئے، یہاں تک کہ اس کی نندوں نے بھی اسی کمرے میں بیٹھ کے جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو خاتون کے اوپر بہت بدتمیزی کے ساتھ یورینیشن کیا۔ اس کی ساس بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سسر نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی ساس نے اس کو پکڑا، اور لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ ساری خبریں جو تھیں یہ سوشل میڈیا پہ کون بتا رہا تھا؟ اس خاتون جو کہ جس نے آکسیجن لگائی ہوئی تھی، اور مجھے سلنڈر نظر نہیں آیا تھا اس کا کہ وہ سلنڈر کہاں ہے آکسیجن کا اگر آکسیجن لگی، اور وہ خاتون باتیں نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس نے کہا کہ میرے سر کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں اور میری بہترین قسم کی سرجری ہوئی ہے، یعنی کہ بڑی سرجریز ہوئی ہیں۔ لیکن جب میں نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ ڈاکٹر صاحب پوچھا ایک ہاسپٹل میں، اسی اسپتال میں جہاں وہ گئی تھی، کہ ڈاکٹر صاحب اس کی کتنی سرجری؟ اس نے کہا سرجری کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے بال اتارنا۔ تو کیا اس عورت کے سر کے بال اترے ہوئے تھے؟ اس خاتون کے سر کے بال اترے ہوئے نہیں تھے۔ میں نہیں کہتا زخم نہیں آیا ہوگا، یقیناً آیا ہوگا، اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں، فلاں ٹوٹا، وہ بول نہیں سک رہی۔ مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خاتون جو ہے وہ بول کیوں نہیں سک رہی، وہ اپنا بیان کیوں نہیں دے سک رہی۔ لیکن
ایک یو ٹرن آیا اس کے اندر جب ان لوگوں نے اپنا بیان دینا شروع کر دیا جن لوگوں کے اوپر یہ کلیم تھا کہ وہ خاتون جس کا نام بھی جنت ہے، جس کے اوپر ہم نے 40 منٹ پروگرام اس کی ہمدردی میں کیا تھا، پتہ چلا کہ بالکل جھوٹا مقدمہ ہے. سارا محلہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ نہ ان کے گھر میں یہ واقعہ ہوا، نہ یہاں پہ کوئی شور ہوا، نہ یہاں پہ کوئی لینا تھا نہ دینا تھا، بلکہ لوگوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ جس شخص کے اوپر الزام لگا رہی ہے وہ شخص تو گھر آ کر، کام سے گھر آ کر گھر کو دھوتا بھی ہے اور کھانا بھی پکاتا ہے، اور اس خاتون کی گالیوں کی آوازیں اپنے خاوند کو گلی میں لوگ بازار میں سنتے ہیں کیونکہ اس کے گھر کے ساتھ ہی دائیں بائیں پرچون کی دکانیں ہیں. جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر کیا ہم خاتون کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں یا ہماری خواتین جو ہیں وہ واقعی وائلنس کی طرف جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہیں. اگر ایسا خدا نخواستہ ہے تو اس کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی. ہمارے ساتھ انتہائی محترم سعید ہوں گی جو کہ ڈپٹی سیکرٹری ہیں اطلاعات کی جماعت اسلامی کی، ان سے بھی بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شائستہ ندیم تشریف لائی ہیں جو کہ AIG انسپیکشن ہیں لاہور میں. السلام علیکم جی، بہت وارم ویلکم. بہت وارم ویلکم. ہمارے ساتھ گلسانہ منشا ہے. السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ اور انتہائی محترم ہمارے ساتھ فتیحہ تشریف لائی ہیں، فتیحہ اشرف. اگر نام غلط ہو جائے تو معذرت پہلے سے ہی ہے. شائستہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے باتیں سچ ہوں، ہو سکتا ہے جھوٹ ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن پولیس کا اپنا اوپینین بھی یہ ہے کہ یہ جو خاتون نے سارے کلیمز اور نکالے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے. میں ایک ہمارے پاس سائیکائٹرسٹ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک جملہ کہا جو کہ ہم آن ایئر نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ساری سیکوینس اور الزامات اس خاتون کے سنیں تو یہ لگتا ہے جیسے کسی جنسی کہانی کی کوئی ارتقاء یا تحریر جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ اس کی عورت کا ذہن ہو سکتا ہے، یہ واقعات اتنی سیکوینس میں نہیں ہو سکتے. اس کے 2 دن بعد پھر پولیس نے کہا کہ جناب ہم نے تو اس کو ٹائم سپین کے ساتھ ویڈیوز کے ساتھ دیکھا، یہ جھوٹ ہے. کیا پاکستان میں عورت واقعی جرائم کی طرف جا رہی ہے؟ بالکل جی. میں نے جب آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ڈیٹا وغیرہ دیکھا تھوڑا تو 2004 میں ہمارے پاس صرف 400 خواتین تھیں جو جرائم میں ملوث تھا پاکستان میں، پنجاب میں کی بات ہے. اور اب اس وقت ہم پنجاب میں اس سال 20,000 کو ٹچ کر چکے ہیں. ابھی 2 ماہ ہمارے پاس باقی ہیں. 20,000 خواتین، 20,000 400 سے 20,000 خواتین اس وقت کرائم میں انوالو ہیں، جو کہ ہمارا صرف پنجاب کا ڈیٹا ہے. اور ان میں بہت ساری مین ایکیوزڈ ہیں، بہت ساری کیو ایکیوزڈ ہیں جو جرم میں شامل ہیں اور ساتھ میں ہیلپر ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہماری خواتین کے اندر کا جو ایگریشن ہے، جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی حالات و واقعات ہیں وہ اب غصے کی اور نفرت کی شکل میں ظاہر ہونا اور باہر آنا شروع ہو چکا ہے. کس چیز کا غصہ ہے؟ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں، اس میں پھر بہت سارے فیکٹرز ہیں. بہت سارے سم ٹائمز غربت ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، ان کے اپنے ساتھ ہونے والے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو وہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی کرائم کمٹ کر کے اپنا کتھارسس کریں. کبھی ایسا لگتا ہے ایسا آپ کو کہ یہ خواہشات بھی ہو سکتی ہیں؟ بالکل خواہشات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں نے اس کو دیکھا تو ہماری جو 50% سے زیادہ جو کرائم جو خواتین کر رہی ہیں وہ کرائم اگینسٹ پرسن ہے. یعنی وہ کسی کے ساتھ کچھ کریں، کسی پرسن کے ساتھ کچھ کر رہی ہیں، کسی کو قتل کر رہی ہیں، کسی کو اغوا کر رہی ہیں، کسی کو ادروائز ڈیمیج کر رہی ہیں، مار رہی ہیں، کوئی اس طرح کا وائلنس کر رہی ہیں. تو وہ جو کرائم ڈیٹا ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ خواتین جو زیادہ کرائم کر رہی ہیں وہ کسی دوسرے انسان کے خلاف ہی کر رہی ہیں. تو اس میں اضافہ بڑی نازک سی بات کی، کسی کے خلاف کر رہی ہیں، ان کے جنرل کرائم نہیں کر رہی کہ چوری کر لی. جنرل کرائم اس طرح سے نہیں کہ جیسے جنرل کرائم ہوتا ہے کہ ڈکیتی کر رہی ہیں، چوری کر رہی ہیں، وہ بھی یہ کم ہے، وہ بہت کم ہے، وہ اس پرسن کے نسبت بہت کم ہے. اگر مطلب 10,000 خواتین نے اس سال کسی دوسرے انسان کے خلاف کوئی کرائم کیا ہے تو صرف 2,000 ایسا جس میں انہوں نے چوری میں انوالو ہیں یا کسی ایسے کرائم میں انوالو ہیں، گھر سے ملازمت چوری کر لیتی ہے یا کوئی زیور چوری کر لیتی ہے، کسی اسٹور سے کچھ اٹھا لیا ہے. تو یہ جو پرسن کے خلاف ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے ایک سائیکالوجی جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ اب وہ تحمل اور برداشت اور وہ جو اپنے جذبات کے اوپر قابو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو ظاہر کر رہی ہیں کسی نہ کسی کرائم کی شکل. ان میں کوئی ایسا کرائم ہے جو کہ آپ کے خیال میں صرف مرد کریا کرتے تھے لیکن اب خواتین بھی کر رہی ہیں؟ دیکھیں بہت سارے ایسے کرائم ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ کیسے 2 ماہ بیٹی نے اپنی بہو کو اور بیٹی نے اپنی بھابھی کو پریگننٹ بچی کو کیسے انہوں نے کاٹا اور مارا اور ٹکڑے کیے، باتھ روم میں لے جا کے پھر اس کو جلایا. مطلب
بھونا اس کے سر کو بھونا، یہ اس پہ ہم نے پروگرام کیا. اس قدر مطلب تشدد جو ہے میرا خیال ہے کہ شاید مطلب سوچنے میں بھی دقت ہے، سوچنے میں بھی بہت زیادہ دقت ہے کہ گلے کو کیسے کاٹا جا سکتا ہے. اور بہت دفعہ کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اغوا کر لیتی ہیں کسی دیورانی کا، کسی بھابھی کا، کسی کا، حسد کے مارے جو ہے اس کا بچہ اغوا کر لیا، اس کو سم ٹائمز قتل کر دیا، سم ٹائمز غائب کر لیا، یا کہیں پہ ہسپتالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اغوا کر لیتی ہیں اور اس طرح سے. اچھا، اس کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے؟ کوئی فرسٹریشن سے ہے، کمائی سے ہے؟ مطلب وہ جو اپنی بہو کو جو اس نے کاٹا، اس کا وہ اچھے خاصے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، گھر بھی ان کے پاس ہے. تو ایک انسان، میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عید والے دن جو بکرا کاٹنا ہے نا، وہ ایک میرے لیے پورا دن کا، پچھلے دن کا سٹریس ہوتا ہے کہ میں نے اس دن کاٹنا ہے. اللہ واسطے نہ ہو تو میں چھری نہیں چلا سکتا. وہ چھری چلانا گردن پہ رکھ کے بڑا مشکل ہوتا ہے. خاتون جب یہ کام کرتی ہے تو اس کے اندر وہ کیا ہیٹریٹ ہے، اتنا کیا ہیٹریٹ ہے؟ نفرت اور حسد کے علاوہ اور کیا چیز سامنے آ سکتی ہے؟ مطلب اس قدر لیول، جیلسی کا لیول اس قدر بڑھ گیا ہے، یا نفرت کا لیول اس قدر زیادہ ہو گیا کہ وہ اس کی بھانجی بھی ہے، اس کو یہ بھول گیا کہ یہ میری بہو بھی ہے، میری بھانجی بھی ہے، میرے بیٹے کی بیوی ہے، رشتوں کا تقدس گیا. اور اس وقت اس نے جو ہے وہ صرف اپنے حسد کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اتنا انتہائی. سمینہ آپا، آپ نے بات سنی شائستہ ندیم کی. شائستہ نے بڑی عجیب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جرائم جو زیادہ ہو رہے ہیں، ایک تو وہ 400 سے 20,000 تک جو ریشو ہے، یہ کئی ہزار گنا بڑھ گئی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنرل کرائمز نہیں ہیں، یہ وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر پرٹیکولرلی پرسن ڈائریکٹڈ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ جرم کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے، میں نے جو پچھلے 20 سال میں دیکھا ہے، مثال دے رہا ہوں، یہ بات میں طنز نہیں کر رہا، 20 سال میں اگر آپ ڈی ایچ اے لاہور دیکھیں، کینٹ دیکھیں، آپ گلبرگ دیکھیں، تو خواتین نقاب نہیں لیا کرتی تھی، حجاب نہیں کیا کرتی تھی. پھر ایک موومنٹ چلی کہ حجاب پہ خواتین قرآن درس کے اوپر آ گئیں. تو یہ پازیٹیوٹی ہم دیکھتے ہیں خواتین کے اندر. لیکن دوسری طرف یہ 400 سے 20,000 کا جو ریشو ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ فرسٹریشن ہے، تعلیم نہیں ہے. کیا ہے؟ میں معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اگر میں ان ساری چیزوں کو سچ بھی سمجھ لوں تو پھر نیپال کی اگزامپل لیں، وہاں پہ ہم سے زیادہ غربت ہے. بنگلہ دیش کی اگزامپل لیں، وہاں بھی فرسٹریشن اور مسائل جو ہیں ہماری طرح کے ہیں. ساتھ والے ملک کو لے لیں، وہاں بھی یہی. ہمارے پاس کیا ایسی صورتحال ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے، جھوٹ بول کے، ساس، سسر، نند، خاوند، بیٹا 12 سال کا تباہ و برباد کر دیا، جس نے کہ وہ کہانی ماں کی سنائی جو کہ ناممکن ہے کہ 12 سال کا بچہ ان چیزوں کو جانتا ہو. یہ فرسٹریشن ہے، یہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ اس طرح کے جو معاشرتی ایشوز ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں بلا کر اس پر بات چیت بھی کرواتے ہیں. اصل میں عورت جو ہے وہ جرم عورت کی فطرت میں نہیں ہے. اچھا، وہ اس بات مرد کی فطرت میں ہے. اب میں ابھی یہاں پہ عورت کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ فطرت تو شاید اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی نیک فطرت ہی بنائی ہے، اور مرد اور عورت دونوں کی فطرت میں نہیں ہے. لیکن میں عورت کی جب بات کروں گی تو میں یہ بات کہوں گی کہ وہ اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ماں کا درجہ دیا ہے نا، تو اس کو ایک محبت کا پیکر بنایا ہے. اور جرم جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اور جو جتنے بھی آپ نے یہاں پر باتیں کی ہیں، یہ کوئی عام جرم نہیں ہے. یعنی کہ کسی کا گلا کاٹ دینا اور کسی کو اس طرح ٹارچر کرنا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ حالات کا دباؤ بھی ہوتا ہے اور نظام کی کمزوری بھی ہے، اور جو اسے مجبور کرتی ہے. نظام نہ ہو، میں کہتا ہوں سارے سیاستدان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، نہ ہو کوئی نظام، نہ ہو کوئی ڈپارٹمنٹ، کیا مطلب گلا کیسے کاٹتا ہے لوگ؟ اچھا، یہ بات جو ہے نا وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ میں جو نظام کی بات کر رہی ہوں نا، دیکھیں یہاں پر پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے. ابھی آپ نے خود ہی یہ بات بتائی کہ ایک عورت نے پورا ڈرامہ کیا، ٹھیک ہے، اپنی اس کی یعنی کہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹی، اس کے اوپر پورا پروگرام ہوا، بعد میں پتا چلا کہ وہ جھوٹ ہے. میں اس نظام کی بات کر رہی ہوں کہ جب وہ ڈرامہ ہو رہا تھا تو اس وقت ادارے حرکت میں کیوں نہیں آئے؟ اس وقت کیوں نہیں یہ دیکھا گیا کہ یہ اصل میں کہانی ہے کیا؟ جب جرم ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے حرکت میں آئے اداروں نے اپنا فرض بھی پورا کیا، انہوں نے ٹائم لیا، کیونکہ ہم عورت کارڈ کھیل رہے تھے نا.
فیمیل کارڈ جب ہم کھیل رہے تھے تو ہمیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنی پڑی کہ 12 سال کا بچہ ایک ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کا عورت کا، میں یہی تو بات کہہ رہی ہوں، وہ بھی تو نظام کی خرابی ہے کتب بلال وہ کردار کی خرابی ہے آپا، وہ نظام کی تھوڑی خرابی ہے، تو ہے وہ کردار کی خرابی تو ہے، لیکن آپ کا سسٹم کیا کرتا ہے؟ آپ کا سسٹم بھی تو اس طرح کا نہیں ہے۔ دیکھیں سسٹم کی بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ وہ سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ان کی سیرت کو اپنائیں نا، وہ سسٹم تو ہے نہیں ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا نا کہ 30 سال کا وقت ہوگا پھر اس کے بعد فتنہ ہی فتنہ ہے، تو وہ نظام نہیں چلنا تھا نا، جی بالکل، تو ختم ہو گئی بات۔ اب اس مثال کو آج کیسے قائم کریں گے؟ لیکن ہم نے کوشش کتنی کی ہے۔ ابھی ہم نے تیمر گرہ جیل کا دورہ کیا ہے، جب آپ یہ پرسنٹیج بتا رہے ہیں، ابھی 24 تاریخ کو تیمر گرہ جیل کا دورہ کیا، وہاں پہ صرف 2 قیدی خواتین تھیں، اچھا، اور وہاں پہ 11 سے 12 بچے تھے جو قید میں تھے، اچھا، اور اس میں مرد بہت زیادہ تھے۔ مردوں کی جیل کا تو ہم نے دورہ نہیں کیا، لیکن سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ مرد اتنے ہیں، خواتین اتنی ہیں، اور جو 2 خواتین جیل میں تھیں وہ ایک کی دیورانی نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا تھا، تو اس خاتون نے بھی پھر آگے سے اس کے اوپر تیزاب پھینکا۔ اب وہ جو دوسری خاتون تھی وہ تو ظاہری بات ہے اس کے کوئی پیچھے والے جو تھے وہ مضبوط تھے، اس کو تو چھڑا کر لے گئے ہوئے تھے، اس کے گھر والے کمزور تھے، یہ یہیں پہ جیل میں بیٹھی تھی، حالانکہ اس کا پورا جسم جلا ہوا تھا۔ اس سے مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب مورل آف دا سٹوری کیا ہے؟ مورل آف دا سٹوری یہ ہے کہ جو بھی بات محترمہ شائستہ صاحبہ کر رہی تھیں کہ حسد، جلن، اور آپ کو میں ایک اور واقعہ بتاؤں، سمینا آپا، ہم نے منت مانی ہوئی ہے حسد کی؟ ہم وہ لوگ ہیں جو تقوی کا ہر جمعے کو خطبہ سنتے ہیں۔ تربیت نہیں ہو رہی، خطبہ نہیں سنتے ہیں بلال کتب بھائی، خطبہ کون سنتا ہے؟ صرف سفید کپڑے پہن کے ہم اپنی مائیں بچوں کو مسجد کی طرف مسجد اور مکتب جو ادارہ تھا تعلیم و تربیت کا، آپ مجھے بتائیں کہاں تربیت ہو رہی ہے؟ مدرسوں میں ہو رہی ہے، مساجد میں ہو رہی ہے، اسکولوں میں ہو رہی ہے، یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہے، موٹیویشنل سپیکرز کر رہے ہیں۔ ارے بھائی ہم نے تو جمعہ بازار لگایا ہوا تربیت کا، آپ کیسی بات کرتی ہیں؟ نہیں، کوئی تربیت نہیں ہو رہی، موٹیویشنل سپیکر اپنی کمائی کر رہے ہیں، موٹیویشنل سپیکر اپنی کمائی کر رہے ہیں۔ سمینا آپ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ یہ بات کہتے ہوئے نا خوف آتا ہے، جب یہ اس کا واقعہ ہوا ہے جنت کا، خدا کی قسم ساری رات نیند نہیں آئی، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ساری رات مجھے اپنی بیوی سے ڈر لگنے لگ گیا۔ مطلب آپ سوچئے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی خواتین جو ہے وہ نفسیاتی پریشر میں، اور بھائی مرد ساری رات نہیں سویا، وہ اس بات سے ڈرتا رہا کہ یار کوئی اس کے دل میں میرے خلاف فرسٹریشن نہ ہو، میں مس ریڈ نہ کرنا ہو اس عورت کو۔ خدا کا واسطہ ہے پاکستان میں کس کی نظر لگ گئی ہے؟ بلال آپ نے کہا تھا کہ انگریزی میں بات نہیں کریں، جی بالکل نہیں کریں، جملہ میرا اپنا لکھا ہوا ہے that the biggest challenge of 2025 is to preserve humanity within humans۔ اچھا شکر ہے، ٹھیک ہے جی، انسانیت کو محفوظ رکھنا انسانوں کے اندر، انسانوں ہی کے اندر۔ اب جو حالات جا رہے ہیں، ہم نے 10 سال بعد کہنا ہے انسانیت کو محفوظ رکھیں جانوروں کے اندر، جانوروں کے نہیں، ابھی بھی جانوروں میں زیادہ ہے، ان میں زیادہ ہے، جانوروں میں زیادہ ہے۔ 3 لفظوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا عورت کے تمام ڈومین کا، ایک ویمن امپاورمنٹ، اچھا، ایک فریڈم، اور ایک شیکسپیئر کی صرف جا کے لیڈی میکبیتھ کو آپ پڑھ لیں، اچھا، تو آپ کو پاکستانی عورت کی یا کسی بھی عورت کی ساری فطرت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے۔ اب یہ انصاف نہیں کیا آپ نے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں شیکسپیئر کو پڑھ لیں، اور جس ملک میں کتابوں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں شیکسپیئر پڑھ لیں۔ اسی لیے آج آپ کے معاشرے کے افراد اتنے انتہائی ایکشنز پہ نہیں ہیں، ری ایکشنز پہ ہیں۔ آپ نے کہا امپاورمنٹ، اور دوسرا آپ نے فرمایا فریڈم، کیا یہ واقعی زہر ہے؟
بالکل. اگر فریڈم کی بات کریں تو زیادہ تر عورتوں کو یہی چاہیے کہ ہمیں آزادی چاہیے. کس چیز سے؟ گھر سے آزادی, شوہر سے آزادی. اب تو نہ کریں شادی. ہاں سیدھا سا حل ہے. ایسے ہی کہتی ہیں. ملٹیپل کیسز ڈیلی. یہ نفسیاتی مرض نہیں ہو رہا گیا کوئی کہ میں نے شادی بھی کرنی اور شوہر بھی نہیں چاہیے, شادی بھی کرنی, ورچوئل شوہر چاہیے. میں مذاق نہیں کر رہا, میں واقعی چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کو جا کے بتا سکوں کہ بی بی ورچوئل شوہر کے اندر یہ کوالٹیز ہو سکتی ہیں, اصل شوہر کے پسینے میں سے بدبو آئے گی. ایسے ہی ہے. پھر ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ویسا چاہیے تو چیٹ جی پی ٹی سے بنوا لیں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے. ہم اتنے انریلسٹک کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی لائف کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ اگر اس کی لائف میں یہ سب ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. کہاں سے آئے مجھے نہیں پتا. کیوں؟ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کے پاس ذہنی صحت کچھ لوگوں کی ٹھیک نہیں ہوتی. کوئی ایسے, کیونکہ فیمیلز میں جو ہے وہ نفسیاتی ایشو میل کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں ہارمونز کی وجہ سے, پریگننسی میں, اور اس کے علاوہ دنیا میں صرف عورتیں پاکستان میں ہی ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کو اگنور بھی تو کیا جاتا ہے. یقین کریں آج میں اس جملے سے اس لیے اگری نہیں کر رہا, آج اگر میں چاہوں کسی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے تو میں شام کو 3 بجے 3,000 روپے سے 7,000 روپیہ دے کے واک ان خدمت لے سکتا ہوں. اگر میں آج برطانیہ کے اندر ہوں تو نیشنل ہیلتھ سروس مجھے 7 مہینے کا ٹائم دے گی. یہاں سہولتیں موجود ہیں, لیکن جب بھی کوئی بھی فیمیل آتی ہے تو یہی سب سے پہلے کہتی ہے کلینک پہ آ کے, میڈم میں پاگل تو نہیں ہوں. ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں, آپ میں شعور ہے, اسی لیے تو آپ ہیلپ لینے کے لیے آئی ہیں. ان میں سب سے پہلے یہی آتا ہے کہ ہم جائیں گے, ہمیں کوئی جج نہ کریں, ہمیں کوئی جو ہے وہ خطاب نہ دے دیں. سب سے پہلے یہی ہے, کوئی ہیلپ لینے نہیں آتا. آپ کافی ٹائم سے لوگ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہیں, اسٹریس میں ہیں, لیکن ہیلپ لینے نہیں جاتے. وہ اس چیز کو اور کرتے ہیں. نہیں, میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹریس کس چیز کا ہے عورت کو اس ملک کے اندر؟ غربت کا بھی ہے, اور اس کے ساری دنیا میں غربت ہے. پاکستان میں جب ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے, جو پاکستان میں آپ 1 کلو ٹماٹر خریدیں جو کہ مرغی سے مہنگے ہیں, لیکن یہی ٹماٹر برطانیہ میں خریدیں وہ اس سے 3 گنا مہنگے ہیں. بھائی ہم کیوں رو رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتاتی ہوں نا, غربت کا سٹریس جو ہے وہ میرے اچھا شوہر نہیں ملا, گھر والے نہیں ملے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہنا تھا, شادی سے پہلے کچھ اور وعدے کیے تھے, اب کچھ اور وعدے ہیں, ان چیزوں کو وہ بیلنس نہیں کر پاتی. یہ بیلنس نہیں کر پا رہے. لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے نا, اب تو میں یہ ڈرتا ہوں نا بڑا کہ فتویٰ فوری طور پہ لگ جاتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایران جائے, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, معافی کے ساتھ ویسے کیوں کہنا چاہیے مجھے, یہ ایران ہمارا برادر ملک ہے بھائی. ایران نے آپ کی عزت رکھی ہے پچھلے دنوں میں. آپ ایران جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کسی بھی مسجد میں خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں, اور کہکوں کی اور ہنسیوں کی آواز آ رہی ہے. میرے ملک میں مجھے ایک مسجد دکھائیے جہاں فجر کے وقت پہ کوئی عورت یا بچہ آپ کو نظر آ سکے. مذہبی ہم بڑے ہیں, سیدہ فاطمہ کی ہم اگزامپل دے رہے ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مسجد میں سے آپ نے عورت کو جب نکال دیا, پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب مذہبی تربیت ہونی چاہیے. نہیں, آپ بیسیکلی ایک منافقانہ جملہ استعمال کر کے سیو کر کے اپنے آپ کو سانپ کی طرح نکل جاتے ہیں. آپ نے عورت کی تربیت جو ہے وہ ان روحانی ڈومینز پہ نہیں کی جن کا کہ آپ نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھتے ہوئے. اگر آپ نے امپاورمنٹ دیکھنی ہے تو آپ جا کے ان اسلامی ممالک کا دورہ کیجئے جہاں پہ اسلام ہے. آپ کے ہاں بھی اسلام ہے, وہاں پہ خاتون کو کوئی بازار میں دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا, لیکن اس کے لباس پہ کوئی کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا. ہم نے کیوں اتنا خوف پیدا کر دیا ہے؟ واپس آتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اپنی زندگی کی 2 کامیاب ترین عورتیں جو ہے نا وہ شائستہ یاد ہیں. ایک تو میری پھوپھی تھی, وہ بیرسٹر تھی اور وہ بالکل کام نہیں کرتی تھی. وہ جمعے کے جمعے جو ہے نا وہ سائی وال سے آتی تھیں اور ہم سب بچوں کو نماز پڑھاتی تھی. کسی نے نکر میں پڑھنی ہے, کسی نے ننگے پڑھنی ہے, جس نے جیسے بھی پڑھنی ہے وہ کھڑا ہو بچہ اور وہ پڑھے, اور جمعے کو پھر وہ واپس چلی جاتی تھی. یہ اس کی کنٹریبیوشن تھی کہ اس نے بچوں کو, اس کی کنٹریبیوشن لائف میں. دوسری میری والدہ جو کہ ٹوٹل ان پڑھ تھی اور میرا باپ بیرسٹر.
سارا خاندان اس کے پاس چولہے کے پاس بیٹھ کے اس لیے بیٹھتا تھا کیونکہ وہ سالن اور گرم روٹیاں سب کو اتار کے دیتی تھی اور سب کے مسائل سننے کے بعد آخر میں کہتی تھی چل میں دعا کریں گی اللہ بھلا کرے. کسی کا مسئلہ وہ حل نہیں کر سکتی تھی, لیکن صرف یہ کنٹریبیوشن. آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خواتین جو ہیں وہ ہر طرح کا مہنگا ترین سوٹ پہنتی ہیں, مہنگا ترین بیگ لیتی ہیں, مہنگی ترین, مہنگے سے مطلب ہے لاکھوں کی جو جوتی پہنتی ہیں. اس کے بعد اس سوشل آرڈر کے اوپر وہ پکچرز لگاتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم فرسٹریٹڈ ہیں. اگر اس ملک میں غربت ہے, جو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عورت فرسٹریٹڈ اور غربت ہے, مجھے آپ ایم عالم کے ایک کسی ریسٹورنٹ پہ اپوائنٹمنٹ لے دیں رمضان میں, وہ 20 دن کے بعد کا ٹائم دیتے ہیں, ہوٹل بھرے ہوئے ہیں. آپ علامہ اقبال ٹاؤن چلے جائیں, کوئی مارکیٹ خالی نظر آتی ہے. اگر اس ملک میں لوگ اتنے ہی روندو ڈپریسڈ ہیں اور فرسٹریٹڈ ہیں ہماری خواتین, تو یہ انارکلی بازار میں کیوں پھر رہے ہیں سارے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. ہم ایکولی گڈ ہیں لیکن ہمارے ڈیزائر بہت بڑے ہیں. ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جو چیز پچھلے خاص طور پر پچھلے 10-15 سالوں میں بہت بڑھ گئی وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی زندگی کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. کمپیریزن بہت بڑھ گیا. مل کے نہیں دیکھ رہے, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا کچھ ہے اور وہ کیا وہ سب کچھ مجھے بھی میسر ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو کس طرح سے میں حاصل کر سکتا ہوں, انکلوڈنگ شوہر, حاصل کر سکتی ہوں, اور کس طرح سے وہ چیزیں مجھے پرووائڈ ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہیں تو پھر وہ ایک وشیش سرکل جو ہے, سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے حسد کا اور نفرت کا. دیکھیں کمپیریزن اور مٹیریلزم آپ مانیں یا نہ مانیں, یہ اس کی بیک گراؤنڈ میں اس کے ہے بہت زیادہ. یہ ہمارے رویوں, ہمارے معاشرتی, آج سے 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے جب ہمارا بچپن تھا, نہ اتنے کمپیریزنز تھے, نہ اتنی دوڑ تھی چیزوں کی, کپڑوں کی, جوتوں کی. اس وقت جو 2 جوڑے بنا دیے سارا سیزن اس میں نکل گیا. اب خواتین کے پاس 20 جوڑے بھی ہیں لیکن پھر وہ ناخوش ہیں, پریشان ہیں, ان کو مزید چاہیے, اور اگر کسی نے کچھ ان سے بہتر پہن لیا تو ان کی وہ اپنی نیند تو حرام کریں گی, ساتھ میں شاید گھر والوں کی بھی کریں گی. میں ایک بڑی ادب کے ساتھ ایک لائن کراس کرتے ہوئے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں, اور یہ صرف آپ سے پوچھی جا سکتی. آپ نے کاٹن کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. جی یہ کاٹن ہے نا؟ جی بالکل کاٹن. یہ ساتھا سا کاٹن ہے. بالکل. آپ نے کاٹن کا حجاب لیا ہوا ہے. جی بالکل. لیکن آپ جب کسی سے بات کریں گی, چاہے یہاں پہ کوئی بھی شخص ہو, تو آپ کی اتھارٹی اس کاٹن میں ہوگی نا؟ بالکل ہوگی, بالکل ہوگی. اس کے لیے 2.5 لاکھ کا سوٹ لینا تو ضروری نہیں ہے نا. بالکل. یہ ساری چیز جو ہے وہ اپنی زبان سے کمائی ہوگی آپ نے, یا اپنے دماغ سے کمائی ہوگی. بالکل ایسے. تو یہ جو 2.5 لاکھ روپے کا سوٹ نہیں ہے, آپ کی زندگی میں کیا خلا کیا ہے پھر؟ الحمدللہ کوئی خلا نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اطمینان ہے, سکون ہے. میں اپنے اس رول کے اندر بھی یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ میسیج کنوے کر سکوں خواتین کو, خاص طور پر بچیوں کو, اور جس کو بھی اگر معاشرے میں کوئی اور لوگ بھی اس کو سیکھنا چاہیں, کہ یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں, یہ دوڑ ہمیں کہیں نہیں لے کے جانے والی, یہ ہمیں صرف تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو وہ بات ہے, ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جی مذہبی کارڈ یوز کیا, کیوں کیا, لیکن ہم مذہب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ہمیں کون سی چیز ہے جو قناعت پہ رکھے گی؟ مذہب. کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر کسی جرم سے پہلے ایک خوف پیدا کرے گی؟ اللہ. تو اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں ہم اب لبرل ہو گئے ہیں, ماڈرن ہو گئے ہیں, اب مذہب کی بات نہ کرو, کیوں نہ کرو؟ ہم ابھی اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں کہ ہماری انسانیت, ہماری ہیومینٹی اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ وہ ہمیں خود بخود جرم سے اور کسی برے کام سے باز رکھے. ہم ابھی ارتقاء کے بہت شروع میں ہیں ایز اے سوسائٹی. ہم ابھی بہت مطلب ہمیں بہت ترقی کی ضرورت ہے انسانی طور پر. ایک انسان کے طور پر ہم باہر کی مثالیں دیتے ہیں, یورپ کی, امریکہ کی, وہاں تو ہم جاتے ہیں تو وہ انسانیت کے ایک ڈیفرنٹ لیول پہ ہیں. ہم وہاں پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے, شعوری کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے کوشش؟ ہمارے یہاں ان ممالک کے نام سے اسکول بھی ہیں. بالکل کیوں نہیں کر رہے؟ اب تو یونیورسٹیاں بھی ان کی آ رہی ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ایکچولی بلال ہوا یہ ہے کہ عورت نے نا اپنا ویمن کارڈ, جیسے میں اس دن بھی آپ کے پروگرام میں آئی تھی, کہ مذہب کو نا اڈاپٹ کیا جتنا ہر ایک انسان کو سوٹ کرتا تھا. وارہ کھاتا ہے. عورت نے بھی اتنا سوٹ کیا, اور عورت بڑا منہ کھول کے ایک بات کہتی, آپ بھی تو کرتے ہیں, آپ بھی تو کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک, انہوں نے ڈیفائن کر لی ہیں ڈومینز کہ میری سوشل نیڈز یہ ہیں عورتوں نے,
میری فزیکل نیڈز یہ ہیں, میری فائنینشیل نیڈز یہ ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک کیس بغیر نام لیے میرے تک کیس اسٹڈی آئی, اور اس کے بیچ میں اس خاتون کا ایک ہسبینڈ ہے جو کسی اور ملک میں رہتا ہے, ایک افیئر وہ چلا رہی ہے جو ایک اور ملک میں ہے بندہ, ٹھیک ہے, اور ایک وہ بندہ جو اس کو میرے تک لے کے آیا اور اس نے مجھ سے کہا گلسانہ اس کا کیس اسٹڈی کرو اور بتاؤ کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے. بلال میں نے ساری باتیں سنی, اور مختصر قصہ یہ کہ میں نے یہ ڈیفائن کیا کہ اس نے اپنی فزیکل نیڈز کے لیے وہ ایک ہسبینڈ رکھا ہوا تھا, اور وہ جو آسٹریلیا والے صاحب تھے وہ ان کے فائنینسز کی جو وہ جو ان کے اندر وہ ڈیزائر کا آپ ورڈ یوز کر رہے ہو نا, وہ جو ڈیزائرز تھی وہ پوری کر رہے تھے. وہ جو میرا دوست اس کو لے کر آیا تھا, میں کہ وہ پیڑیا تو ایک تھا تے پس ہے, وہ ایموشنل نیڈ تھی اس کی. میں نے کہا یو آر گیونگ ہر دی ایموشنل شولڈر. ناؤ فتیہ بہت معذرت کے ساتھ انہوں نے ابھی کہا کہ جی وہ ریسنٹلی میرے ایک جاننے والے, ان کو میں نے کہیں انوائٹ کیا, اور ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز خاتون, بڑی ویل آف, گاڑی بڑی شاندار, اور ان کو میں نے سمجھایا کہ بی بی اگر آپ اس طرف جائیں گی نا, یہ جو صاحب ہے, تو آپ کو یہ کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے, چونکہ آپ کی ملاقات میرے تھرو ہوئی ہے, بی ویئر. آگے سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا جملہ کہا, دیٹ ویری ویل آف عورت, دیٹ ویری ویل ڈریسڈ وومن جو سوسائٹی میں ایک سرکاری کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. شی سیڈ آپ سائیکو وائیکو تو نہیں ہے, آپ پاگل واگل تو نہیں ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ کو وقت بتائے گا کہ پاگل کون ہے وہ. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی حرکت کی, اپنی گاڑی چھوڑ کے وہ میری گاڑی میں بیٹھ گئی, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ میری گاڑی میں کیوں بیٹھ گئی ہیں. جب وہ گاڑی سے اترنے لگیں بلال, اب میں ایک الحمدللہ بہت ویل آف فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, لیکن میں بالکل ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح ایک نارمل سی گاڑی میں موو کرتی ہوں, اور میری گاڑی کی نا اسکرین پہ اس دن کریک تھا, کچھ پتھر کہیں سے لگا تھا. اترتے مجھے کہنے لگی آپ کو کبھی پیسوں ویسوں کی ضرورت ہو نا تو مجھے بتائیے گا. سی ویئر ویمن آر کمنگ فرام. اور اگر میں کم ظرفی کے درجے پہ گرتی تو میں اس کو ایک بات بولتی کہ جہاں سے آپ کی تنخواہیں جنریٹ ہوتی ہیں نا بی بی, وہاں میرے بڑوں کے گھٹنوں میں جا کے پیسے مانگے جاتے ہیں تو آپ جیسوں کی تنخواہیں جنریٹ ہوتی ہیں. لیکن میں نے اپنے اس جملے کو محفوظ رکھا. کیوں؟ یہ بات ہے ساری تربیت کی. اور کر کیوں رہی تھی وہ ایسا کہ صرف وہ ایک جیلسی کے ایلیمنٹ کو, چھوٹا سا بچہ جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے, اس کو وہ گاڑی میں روتا چھوڑ کے صرف میری تضحیق کے لیے میری گاڑی میں بیٹھی. ہر کیریکٹر ناٹ. مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے کا میں انسان نہیں ہوں, میں اس زمانے کا انسان نہیں ہوں, نہ مجھے یہاں ہونا چاہیے. مجھے 1857 میں مر جانا چاہیے تھا, لیکن پتہ نہیں کیوں میں 2025 میں موجود ہوں. ہم کیوں ایسے ہیں کہ ہمارے پاس وومن کارڈ جو ہے وہ ریلیجن کی طرف سے بھی ہم کھیل سکتے ہیں, بالکل کھیل سکتے ہیں, لیکن ایک جملہ جو ہے نا وہ میں نے پہلے نہیں سنا تھا کبھی اپنے بچپن سے. یہ آ کے میں سب سے پہلے شائستہ بات سے پوچھوں گا, میرا یہ حق ہے. میں نے کبھی نہیں سنا تھا جملہ, یہ میرا حق ہے. یہ ہمیں ممبر نے بھی سکھایا اور ہمیں یہ لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ میرے حقوق ہیں. اگلا جملہ کہیں سے نہیں سنتے, میں نے کسی عورت سے یہ نہیں سنا کہ یہ تو میرا فرض تھا. واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں خواتین کا یہ بات فدیحہ کرتا ہوں کہ جرائم کی طرف جا رہی ہے, تو وہ جرائم بڑے انوویٹو بھی ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. مثال کے طور پہ ڈومیسٹک سرونٹ جو ہیں, ہم نے نہیں سنا تھا کہ کبھی ان کا ہو. دکانوں کے اوپر سے چوری کرنا جا کے, اگر وہ کیمرہ نہ ہو تو وہ پکڑی نہ جائے خواتین, برقعوں کے اندر چیزیں چھپا کر لے جانا. یہ سارے جرائم انوویٹو ہیں اور یہ جنرل جرائمز ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پرٹیکولر جرائم ہے, خاوند کے خلاف ہے, باپ کے خلاف ہے, اس کے خلاف ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھا صحت مند معاشرہ, تو جس معاشرے میں صحت مند عورت نہیں ہوگی وہ معاشرہ صحت مند نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. عورت کو صحت مند بنانے کے لیے ایک مشورہ کیا کریں؟ ذہنی صحت کو عام کیا جائے. کس کو؟ ذہنی صحت کو. جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک سیکیورٹی ایپ بنائی ہے کہ آپ جو ہے اگر کسی جگہ سنسان جگہ پہ جا رہے ہو تو اس ایپ کو یوز کر لیں. اسی طرح ذہنی صحت کی ایپس بنائی جائیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ 24/7 اس ایپ سے جو ہیلپ لے سکے. اگر کسی کو بھی کوئی ہیلپ لینی ہے کسی بھی قسم کی, تو اس ایپ سے جو وہ ہیلپ لے سکے تاکہ خودکشی, قتل اور باقی جتنے بھی عوامل ہیں ان پر قابو پایا جا سکے. 15 ہیلپ کے لیے ہے,
115 पुलिस की हेल्प 1122 हेल्प के लिए है जी। आप इनसे जाके पूछिए कि इनको कितनी कॉल्स आती हैं जिनमें सिर्फ खातून ये कह रही होती है कि आप फारिग हैं, बात कर सकते हैं। इस तरह के भी हैं। ये क्या है? अगर आज मैं बताऊं तो बहुत से क्लिनिक पे इस तरह के पेशेंट्स भी आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम सिर्फ आपसे बात करने के लिए आए। क्यों बात करने के लिए आए? हमें सुनने वाला कोई नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, बहन भाई नहीं है, मोहल्ले वाले नहीं है, हमसाए नहीं है, सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने मगन है कि हमसे बातचीत करने वाले लोग नहीं है, हमें जज करते हैं लोग। क्या किया जाए? एक मशवरा। देखिए, हमने अपना ख़ानदानी निज़ाम तबाह कर लिया हुआ है जी बिल्कुल। अब मज़ीद हम जा रहे हैं कि हम अब हमारी जो नई जनरेशन हैं, बच्चे हैं, वो सीख किससे रहे हैं, हमारे रोल मॉडल्स कौन है। पहले हमारे ख़ानदान के अंदर ही हमारे बुज़ुर्ग हमारे रोल मॉडल्स होते थे, वो हमारी तरबियत करते थे। अब हम सोशल मीडिया से सीख रहे हैं, लोगों से। सोशल मीडिया के ऊपर अब जो कुछ हो रहा है, बच्चे वही सीख रहे हैं और उसी को अडॉप्ट करें। तो हमें ज़रूरत है सोशल मीडिया को ही यूज़ करते हुए हम अपने असल रोल मॉडल्स को सामने लेके आएँ। हमारी वो ख़वातीन जो वाकई में इस काबिल हैं कि तरबियत कर सकें माशरे की। बानो आपा जैसे थी, बानो आपा थी, और अभी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं जो अपनी अपने काम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बहुत खूबसूरत ज़िंदगियाँ उन्होंने अपने घरों की, अपने बच्चों की बनाई हैं। उनको सामने लाने, वो छुपे हुए हैं और जो फालतू की चीज़ें हैं वो सामने हैं। माँ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो मदर्स अपने रोल को टेक ओवर करें वापस, जैसे आपकी और हमारी माँ ने किया, ठीक है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जोन्स घर में बना दिए जाएं और शाम में फैमिली लाउंज टॉक्स को रिवाज दीजिए। अपने घर की औरत, बच्चों को, शौहर को सुनिए और उनके साथ डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस कंडक्ट कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि आपके घर का जो फ़र्द है वो किस ज़हनी तनाव से, अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात कोई सेकंड करते हैं या बाहर से भी अगर कोई आ रहा है, अगर सुनना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है बहुत हद तक मसला हल हो जाएगा। मैं आज पहली दफ़ा शाइस्ता नदीम जो कि AIG हैं, इनसे मिला हूँ। मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला, ना मैं जानता हूँ, ना मैंने सोशल मीडिया पे कभी तस्वीर देखी है। लेकिन यकीन कीजिए कि इन पिछले 40 मिनट के अंदर मुझे शाइस्ता में एक पुलिस ऑफिसर होगा, कोई यूनिफॉर्म से नज़र आ रहा है, लेकिन इनके अंदर एक वाइज औरत भी है, एक माँ भी है, एक बहन भी है, एक बेटी भी यकीनन होगी। लेकिन ये औरतें कहाँ चली गई हैं इस दुनिया में? मेरा जवाब ये है कि ये औरतें यही मौजूद हैं। बिलाल कुतुब जैसे लोगों को ये नज़र बड़ी देर से आती है। खुदा के वास्ते इनको देखिए और इनको सीखिए। ये जो बात की है ना कि आपके हीरोज़ कौन है, अगर आपके हीरोज़ शाइस्ता जैसी माएँ नहीं होंगी, शाइस्ता जैसे लोग प्रोफेशनल नहीं होंगे, फिर आप उन वैक्यूम्स में जाएंगे जिन वैक्यूम्स को हम कहते हैं कि ये टिक टॉक के वैक्यूम्स हैं। ये खला है जो कि आपको खींच लेगा और फिर आप यहाँ से वापसी कभी नहीं कर सकेंगे।